اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آتا گیا تو بارشیں شروع ہو گئیں اور خشک سالی ختم ہو کر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی چھا گئی۔ وہ جنگل جو ویران پڑے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے، پھولوں اور پھلوں سے باغات سج گئے اور زمینیں ہر طرف سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ پوری دنیا میں ہر طرف چہل پہل اور رونقیں چھا گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی عمل نال کٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی عمل نال ہے جس کو پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا۔ آپ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پیدائش کے وقت کعبہ میں طواف کر رہے تھے تو آپ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے سیدھا گھر میں تشریف لائے اور یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوئے۔ نہایت ولولے اور جوش و محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور بہت زیادہ پیار کرنے کے بعد کعبہ میں لے جا کر اپنی گود میں لے کر طواف کرتے رہے اور پروردگار کے حضور برکت کی دعا مانگی، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، پھر واپس آ کر سیدہ آمنہ کو دیا، اور آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بہت ہی شان والا ہوگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سارا آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ پیدائش کے وقت گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 570 سن عیسوی میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں 12 تاریخ کو سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں اور تاریخ دانوں کے نزدیک یہ تاریخ 9 تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کے ساتھ بہت ہی معجزات نمودار ہوئے، اور ان معجزات کا ذکر قدیم کتب میں موجود تھا، جیسا کہ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے روشن تھا تو آپ کی پیدائش کے بعد وہ بجھ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ مطلب یہ کہ 1000 سال سے آگ کی پوجا کرنے والوں نے اس قدائے فارس 1000 سال سے آگ کی پرستش کرنے کے لیے دن رات اس آگ کو بھڑکاتے رہتے تھے، اور اس آگ کو پوجنے والے کسی وقت بھی اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کی عقیدت کے مطابق رات آگ جلا کر پوجا کرنی ہوتی تھی اور ہر وقت یہ آگ جلتی رہتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یکدم آتش کدائے فارس بجھ کر ٹھنڈا ہو گیا، اور اس وقت پوجا کرنے والوں کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، کیونکہ اس آگ کی پرستش صدیوں سے جاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان میں سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بعد ظاہر ہونے والی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک دکھائی دیتی تھی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جاش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس بت کے پاس گئے تھے جس پیاری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اس رات انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے، تو ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے اس بت کو سیدھا کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس بت کو سیدھا کیا تو وہ بت دوبارہ منہ کے بل گر پڑا، تو انہوں نے پھر اس بت کو سیدھا کیا، تو ان کے سیدھا کرنے کے بعد وہ بت پھر منہ کے بل گر پڑا۔ اس دوران ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی اور یہ بات بہت ہی عجیب لگی، تو اس بت سے ایک آواز نکلی کہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے کہ جس کے نور سے مشرق اور مغرب کے تمام گوشے نور سے منور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ روش رواں ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے۔ روش رواں کا یہ محل بہت ہی مضبوط تھا جو کہ بڑے بڑے پتھروں چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ شگاف پڑنے سے بہت ہی خوفناک آوازیں بھی نکلی اور محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے گر چکے تھے۔ تو اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ تو کسریٰ کو جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے قہر کو بلایا
اور اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے متعلق پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا، تو البتہ انہوں نے اپنے ماموں ستیح سے پوچھا تو ستیح نے کہا کہ ایک ایسے نبی ظاہر ہوں گے جو پورے عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر ہی رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونا تھا تو اس رات کسی کے گھر لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دنیا کی آمد کی خوشی میں سب گھروں میں بیٹے ہی عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپ دیا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس دوران شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلت میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتار دیا گیا، تیسری بار شیطان اس وقت چیخا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار شیطان اس وقت چیخا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاتحہ شریف نازل ہوئی۔ سیرت النبی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب اماں دائی حلیمہ سعدیہ سے پہلے جس دائی نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر کر دوسری طرف کر لیا، لیکن جب اماں حلیمہ سعدیہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا۔ ملک شام کا ایک یہودی ایز مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی مکہ آتا یا مکہ میں رہنے والا کوئی بھی شخص اس سے ملتا تو وہ ایز یہودی لازمی کہتا کہ تمہارے وہاں ایک بچہ پیدا ہوگا تو سارا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا، یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا تو اپنے دل سے اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور پھر آپ کی نبوت کی مخالفت کرے گا تو ایسا شخص اپنے ہر مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ تب مکہ معظمہ میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا تو وہ یہودی ایز اس پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور پھر کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کو ہاتھوں میں اٹھا کر ایز یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے، اور آپ نے اس یہودی ایز کو آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو حضرت عبدالمطلب نے اپنا نام بتایا اور پھر اس سے پوچھا کہ تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جیسے ہی اس یہودی ایز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ہاں آپ اس بچے کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے اور یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی، اس کے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تکلیف میں رہے گا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہ پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس بچے کے باپ ہو سکتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خود فرمایا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس ایز یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اور اس حسد کی شدت اس قدر ہوگی کہ آج تک کسی نے اتنا حسد نہ کیا ہوگا، اور اس کی مخالفت اس قدر ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اس قدر مخالفت نہ ہوگی۔ تو آپ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کے بارے میں یہ باتیں پوچھنے کے بعد ایز سے یہ پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ اگر اس بچے کی عمر زیادہ ہوئی بھی تو 70 سال سے زیادہ نہ ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں دنیا فانی سے پردہ فرما جائیں گے، اور ان کی امت کی بھی اوسطاً عمر اتنی ہی ہوگی۔ یہ ساری پیشن گوئیاں اس ایز یہودی نے گزشتہ انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں اور الہامی کتب سے معلوم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد اسلامی کتب میں کثیر تعداد میں یہ معجزات موجود ہیں، جن میں سے چند معجزات آپ تک پہنچ جائے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی عشق رسول عطا فرمائے، اللہ ہم پر اپنا کرم بنائے رکھے، ہماری دنیا و آخرت بہتر فرمائے، اور ہمیں آنے والی ہر مصیبت سے دور رکھے۔ اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کے صدقے میں دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک اور شیئر ضرور کریں فیملی ممبرز اور دوست احباب کے ساتھ، اور آخر میں آپ کو ایک یاد دہانی کرا دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے